مان رہی السلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان جن مشکلات کا میں گھرتا چلا جا رہا ہے اور وہ ایسا ہے کہ جیسے سلپ ہو کے کسی کنویں کے اندر جانے کی تیزی میں ہو، وہ نظر آتا ہے. جس قسم کی موجودہ حکومت ہے، جس کے پاس کوئی اقدام نہیں ہے کہ اس نے اس حکومت کو چلانا کیسے ہے، اور نہ ان کے پاس پہلے کوئی منصوبہ بندی تھی. بس صرف ان کے پاس ایک منصوبہ تھا کہ اس حکومت کو ہٹاؤ. حکومت ہٹ گئی تو خود بھی حیران ہو گئے کہ واقعی یہ حکومت ہٹ گئی ہے. اس سے پہلے بھی جو حکومت تھی وہ بھی اسی قسم کے نعرے لگا رہی تھی اور ایک ایسی گہرائی میں گر رہی تھی کہ اس کو سنبھالنا مشکل تھا. بہرحال اس سے بہتر حکومت تھی اگر دیکھا جائے کہ حکومت اگر جو معاملات تھے حکومت کے موجودہ حکومت سے قدر بہتر تھی اور ایک اسٹیبل جسے کہتے ہیں کہ چل رہی تھی. جہاں وہ بھی تباہی کی طرف ہی رہی تھی کیونکہ ان کے پاس بھی کرنے کو کچھ نہیں تھا. انہوں نے بھی شکر ادا کیا کہ نہ کہ کسی نے ہمیں ہٹایا زبردستی، جس سے ہمارے پاس کم از کم ایک موقع ملے گا ہمیں کہ ہم دوبارہ سے بڑے لمبے عرصے کے لیے حکومت کر سکیں گے. کل سے آئی ایم ایف کا ایف اے ٹی ایف کا علاج شروع ہو چکا ہے جرمنی میں. پاکستان کا جو 16 اور 17 کو پاکستان کے معاملے کے اوپر بات ہوگی اور 17 تاریخ کو شاید اس کا کوئی اعلان ہو جائے. پاکستان گرے لسٹ کے اندر ہے اور گرے لسٹ سے پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے اوپر الزامات اتنے سارے ہیں. جو چیزیں ان کو بتائی گئی تھیں اس پہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا. پہلے کچھ نکات تھے کہ 26-27 جس کے اوپر کافی حل کر دیے تھے. 2 کے قریب ایسی چیزیں رہ گئی تھیں جس کو انہوں نے ٹھیک کرنا تھا. وہ 2 جو چیزیں تھیں وہ ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی تھی اور وہ ابھی تک دور نہیں ہوئی. یہ تو ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے جو پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا، یہ اگلے 2-3 دنوں میں پتہ لگ جائے گا. اس کا ہنا ربانی کھر اپنی ٹیم لے کے ایک بڑی ساری، اس میں وزارت خارجہ بھی ہے، خزانہ بھی ہے، مختلف جو جا سکتا تھا، جس نے پچھلے دنوں سیر سپاٹا نہیں کیا بین الملکوں کا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس منصوبے میں خوب تیز تھے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے ملک، اور اتنا تیزی میں وہ گھوم رہے تھے کہ انہوں نے کئی ملکوں کی سیریں کر لیں اور ہوٹلوں میں رہے اور سوئٹزرلینڈ گئے. جہاں بھی جا سکتے تھے وہ وہاں گئے اپنے معاملات کو، اپنے جو کام تھے ان کے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس وزارت خارجہ تھی اور ایک ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ تھا کہ وہ حکومت کے نمائندے ہیں. کیونکہ سوئٹزرلینڈ کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت چیز جو سی ہے وہ پیسہ ہے جو ان لوگوں نے مختلف بینکوں میں چھپایا ہوا ہے. حالات جو سے ہیں پاکستان کے وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ بڑے بڑے ملک جو پاکستان کے دوست تھے انہوں نے اپنے پیسے واپس مانگنے شروع کر دیے اور کوئی بھی ملک پاکستان کو پیسہ دے نہیں رہا اس وقت. انہوں نے آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لیے کہا کہ ہمیں $1 بلین ہی مل جائے جس سے ہم اپنی معیشت کو بہتر کر لیں. بجٹ بھی آ گیا، آپ کو پتا ہے 10 تاریخ کو کتنے دنوں آیا. کسی نے بھی ابھی تک ان کو وہ پیسے نہیں دیے، بلکہ پچھلے پیسوں کا تقاضا کر رہے ہیں. سعودی عرب بھی کر رہا ہے اور یورپی یونین بھی کر رہی ہے، اور سب سے بڑا جو ہے وہ چائنا کر رہا ہے. جو پہلے کہتے تھے نا کہ ہمالیہ سے اونچا اور سمندر سے گہرا دوستی، اور وہ آپ کے اشارہ کے نزدیک ہے. اس میں سب سے قریب اگر کوئی ملک ہے پاکستان پہ دباؤ ڈال سکتا ہے تو وہ چائنا ہے. چائنا نے اپنے تقاضے شروع کر دیے. پچھلے 4 سال سے چائنا اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے مختلف چیزوں میں. کبھی وہ دے دیتا ہے کچھ پھر واپس لے لیتا ہے، اور بلکہ جب عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے ایک نئے منصوبے بنا کے ان کو دیا. پھر انہوں نے بادشاہ ڈیم کی جو زمین ہے، بادشاہ ڈیم کا منصوبہ پورا چائنا کے حوالے کر دیا. سی پیک ان کے پاس ہے. امریکہ کا دباؤ ہے کہ سی پیک کو ختم کیا جائے کس طریقے سے، کیونکہ یہ اگر چائنا گرم پانی کے علاقے میں آ گیا اور مکمل طور پہ اس کا کنٹرول ہو گیا تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور یہ جو علاقہ ہے سارا چائنا کے کنٹرول میں آ جائے گا. چائنا نے وہ جگہیں لے بھی لی ہیں. چائنا کا گوادر پورا چائنا کے کنٹرول کے اندر ہے. سی پیک کا لمبا جو 2000 کلومیٹر یا
1,500-2,000 کلومیٹر کا جو راستہ ہے وہ سارا کا سارا چائنا کے پاس ہے اس وقت، اور چائنا وہاں پہ اپنی اس نے سڑک بنا دی ہے۔ وہ چائنا نے جو پیسہ دیا ہوا تھا عمران خان کی حکومت سے پہلے بھی، اس کے بھی ادائیگی کا وقت آ چکا تھا۔ انہوں نے ایک سال کر کے بڑھاتے رہے، چائنا دیتا رہے، ان کو ٹائم دیتا رہا، لیکن اب چائنا نے باقاعدہ پیسہ مانگنا شروع کر دیا کہ ہمارے پیسے واپس کرو۔ اگر تو یہ پیسے واپس نہیں کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں جس طرح سے لوگ ہوتے ہیں جو سوکار ہوتے ہیں، جو پیسہ دینے والے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے پیسہ جو ہے اپنا واپس لینا ہے ابھی، اور ان کا طریقہ کار ویسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس وقت چائنا کر رہا ہے۔ یعنی کہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کسی سے آپ نے لے لیا پیسے، مثلا میں مثال دے سکتا ہوں کہ اب زیادہ تر لوگ نا، ہمارے یہاں پٹھان بھائی بھی جن سے ہیں وہ پیسہ دیتے ہوتے ہیں، سود کے اوپر پیسہ، کئی لوگ ہیں جو پاکستان میں جانتا ہوں میں، پیسے دے دیتے ہیں اور بڑی فراخ دلی سے دیتے ہیں، لوگ اس پہ کاروبار کرتے ہیں، ان کا تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، نارمل سے ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دلیری کا کام ہوتا ہے۔ ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا کہ پیسہ اپنی جیب سے نکال کے کسی کے ہاتھ میں پکڑا دے اور کہہ دے اچھا جی فلاں ٹائم پہ آپ دے دیں۔ جو لوگ دے بھی دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں اپنا کام، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس سے 100 روپے کا میرا انٹرسٹ ہے اس کا، تو میں نے 500 کمانے بھی ہیں، ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے نہیں۔ لیکن بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ اس وقت دیتے ہیں کہ جب ان کے پاس کہیں کسی جگہ پہ راستہ نہیں ہوتا، نہ بینک سے مل سکتا ہے نہ کسی دوست سے مل سکتا ہے، تو پھر ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ وہ پیسے جو جن سے لیتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پیسے کبھی معاف ہو جائیں، وہ اپنی جان نکال دیتے ہیں۔ فائنلی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں گھس جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، دوستی کے بہانے اور تعلقات کے بہانے، بھائی میں ذرا آیا ہوا تھا سفر کر کے، ذرا مجھے ایک چرپائی رکھنے کی جگہ دے دو تاکہ میں یہاں پہ رہ لوں، میں ہوٹل میں تو ٹھہر نہیں سکتا، غریب آدمی ہوں میں۔ تو لوگ کیونکہ وہ مجبور ہوتے ہیں، اس سے ڈرتے بھی ہوتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ ایک بڑا آدمی ہے اور اس نے دنیا میں کتنے لوگوں کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور اس کو پیسہ لینا بھی آتا ہے، تو وہ جو سے ہیں وہ اس کو جگہ دے دیتے ہیں۔ وہ جگہ دیتے دیتے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک گھر کے بہت بڑے حصے کے اوپر اس نے اپنا پھیلاؤ کر لیتا ہے، سامان بھی رکھ لیتا ہے، دوست یاروں کو بھی ٹہرانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو انہوں نے بیٹھک دے دیتے ہیں اس کو رہنے کے لیے، بیٹھک سے پورے گھر کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے، اندر بھی جانے شروع کر دیتا ہے، سب کچھ باتھ روم یوز کرے گا، کچن یوز کرے گا، تو ایک قسم کا وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ چائنا کا بھی معاملہ اسی قسم کا ہے، چائنا پاکستان کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ بادشاہ ڈیم کے لیے جو جگہ دی تھی وہ بہت بڑی جگہ تھی، پھر گوادر دے دی، گوادر میں موجود ہے، سی پیک دے دیا، سارا پورا سی پیک ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور جگہیں جو سی ہیں اس نے چائنا نے حاصل کر لی ہیں، دوستی میں، پیار محبت میں، کیونکہ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا تھا کہ چائنا ہمارا سمندر سے گہرا اور ہمالیہ سے اونچا ہمارے تعلقات ہیں، وہ تعلقات رہیں گے۔ اور چائنا اس حد تک پاکستان کے اندر گھس گیا ہے کہ وہ اس کو پیسہ تو پاکستان دیتا نظر نہیں آتا کہ کیا چیز دے پاکستان کہ وہ جو ان سے ہے وہ جس سے چائنا راضی ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور بڑی چیزیں انہوں نے حاصل کر لی ہیں کافی ساری، اور پیسہ پاکستان پر ہے کوئی نہیں کہ اتنے پیسے جو ان سے ہیں، یہ کوئی 12، میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ یہ $12 بلین کے قریب ہیں جو پاکستان نے چائنا کے ادا کرنے ہیں، اور چائنا کو طریقہ کار آتا ہے کیسے وصول کرنا ہے اس نے۔ یہ وہ ہیں جو اس کے علاوہ منصوبے جو ان سے اس کے علاوہ ہیں، وہ کافی بڑے بڑے منصوبے ہیں پاکستان کے اندر جو انویسٹ کیے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کا بات کیجیے تو سعودی عرب نے بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں، پاکستان کو مزید وہ قرض نہیں دے رہا بلکہ اپنے پرانے پیسے مانگ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی انہیں اپنے پیسے مانگے تھے تو سعودی عرب سے لے کے دے دیے تھے، وہ بھی قرض ہے۔ یورپی یونین سے آگے اختلاف ہے آج، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے اشاروں میں چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا تقاضا اتنا بڑا نہ ہو لیکن پیسے کے معاملے میں وہ بھی نہیں کرتا، طفل تسلیاں تو دیتا ہے کہ اس کو شاباش دیتا رہے گا پاکستان کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، اور لیکن پیسہ پھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ یعنی کھانے پینے کی چیز تو مل گئی، ہو گئی۔ ابھی جو بین الاقوامی حالات ہیں وہ
तेल का बुरहान बहुत ज़्यादा बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि तेल का इतना बड़ा बुरहान शुरू हो गया है कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने ये कहा है कि हमें तेल मज़ीद महंगा करना पड़ेगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये कल ही मैं नुक्ता इस्माइल का पढ़ रहा था। उन्होंने कहा जी अगर हमने तेल को मज़ीद महंगा ना किया तो हम बर्बादी की तरफ चले जाएंगे और फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। भाई आपने तेल की वजह से मुल्क क्यों बर्बाद हो रहा है? बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं। बात यह है कि तेल जो सा होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। हम क्योंकि कौम नहीं है, हम एक हजूम है पाकिस्तान के अंदर। हम किसी की बात नहीं मानते। कौमें जो उनसे होती हैं वो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा, इंग्लैंड को देखा और मुल्कों को देखा जिन्होंने अपने खाने पीने पे कंट्रोल कर लिया। आलू खाते थे, समंदर की मछली पकड़ते थे और उन्होंने कई साल जो है वो अपनी मईशत को बेहतर किया। कोई इंपोर्ट नहीं की उन्होंने और बिल्कुल, और ऐसे कंट्रोल किया कि आज इंग्लैंड जो है दुनिया का एक अजीम तरीन मुल्कों में शुमार होता है, दुनिया को कर्जे देता है, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया। उन्होंने जंग के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल करनी थी जंग के अंदर, जैसे कि उन्होंने कोयला इस्तेमाल करना, कोयले की जो कानें थी उनको उन्होंने अंडरग्राउंड ट्रेन की शक्ल में इख्तियार कर लिया। ये कौमें होती जो करती हैं, सब मिल के करते हैं। जर्मनी के अंदर अगर मैंने देखा है, अब उस वक्त तो नहीं साइकिल चल रही थी, लेकिन मैं हॉलैंड और डेनमार्क में मैंने देखा कि लोग साइकिलें चलाते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। तो उनको आज भी जो है वो गाड़ी पहले भी इस्तेमाल नहीं करते थे, तो उनको अगर वो तेल लेते थे तो शायद अपने किसी काम के लिए रहते थे कि हुकूमती कामों के लिए। उन लोगों ने, पब्लिक ने अपनी साइकिलों को तरजीह देते हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा, जिससे कहते हैं ना कि हॉलैंड और डेनमार्क में और जो जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे साइकिल इतनी इस्तेमाल हो रही है, उन्होंने कहा जी तेल इस्तेमाल ही नहीं करना। लेकिन हमारे मुल्क में हम तेल के बगैर रह ही नहीं सकते। हमने गाड़ी पे 2 कदम भी जाना होता तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और जाते हैं और वहाँ पे वापस आते हैं, भले तेल कितना ही महंगा क्यों ना हो। ये 300 का 400 भी हो जाएगा तेल, रुपए लीटर हो जाएगा, तब भी हम गाड़ी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पैसा हमारे पास बहुत है। और जिनको पैसा नहीं है तो उनके पास खाने को भी पैसा नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सामने आ रही हैं, तबाही जो उनसे ये नज़र आती है। मैंने एक मौजू और पे भी बात करनी थी, इंशाअल्लाह ताला कल करूँगा मैं, कि हमने बहुत सारे काम झूठ बोल बोल के लोगों को, क्योंकि हमने आसान समझ लिया है, हम समझते हैं कि हम मज़हब को इस्तेमाल करें हर काम के अंदर। और अभी भी हो रहा है, ये भी हुकूमत और इससे पहले हुकूमत और उससे भी पहले की हुकूमत, हर आदमी जब फंस जाती है अपने अपने मसाइल को हल करने के लिए तो फौरी तौर पे मज़हब को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो किसी न किसी ऐसे कमज़ोर तबके की तरफ लोगों का रुझान कर दे जिससे लोगों का ध्यान फौरी तौर पे हट जाए। और वही वजूहात हो रही हैं कि वो ये कर कर के भी अब वो थक चुके हैं, लेकिन अवाम भी साथ नहीं देती है, लेकिन वो अपना दिल बहलाते रहते हैं, जितना भी ज़्यादा कर सकते हैं, मस्जिदें गिराएंगे, कलमे नोचेंगे, ये फलां है, फलां है, फलां फलां है। बात यह है कि सिर्फ दुआ अब यही करनी है, जिसका मेरा अगले अगले प्रोग्राम का मौजू होगा कि अल्लाह ताला जो है कोई ऐसा आदमी अपनी तरफ से भेज जो जो इस मुल्क को संभाल सके इन झूठे बेईमान धोखेबाज लोगों से, जो जो इनको इंसाफ करना नहीं आता। इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इससे पहले भी कर रहे थे और अब आने वाले इससे ज़्यादा खराब करेंगे। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस दुनिया को भी बचाए, हमारे मुल्क को खास तौर पे बचाए। हमारा मुल्क ज़्यादा तबाही की तरफ जा रहा है, बाकी दुनिया तो हो सकता है कि संभल जाए, लेकिन हमारा मुल्क जो है, हम कहते तो हैं कि इस्लाम के नाम से बना, ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लगाया, इसमें कोई शक नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का की ताकत है, लेकिन कोई झूठ बोल के इस काम को अपना हथियार बनाए सियासी, तो खुदा ताला ही जो है उनकी बर्बादी भी करता है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe now.